بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. درود پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 59 کہ جس میں خداوند عالم نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے. اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو اور اطیعوا الرسول رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر منکم اور اولی الامر کی اطاعت کرو. حالانکہ توحید کا تقاضا یہ تھا کہ فقط اس کی اطاعت کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں اس نے اپنی اطاعت کو بیان کیا، رسول کی اطاعت کو بھی بیان کیا. اور فقط رسول کی اطاعت نہیں بلکہ اولی الامر کی اطاعت کو بھی بیان کیا. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت جو ہے فقط خدا کی. لیکن وہ انسان کے جو اللہ کے ساتھ رسول کا نام دیکھ کر جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے ساتھ پیغمبر کا نام نہ ہو، لا الہ الا اللہ کہیں محمد رسول اللہ نہ کہیں آپ، تو یہ اسلام مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ محمد نہیں ہوں گے. یہ کون سا شرکت ہے، یہ کون سا شریک ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. لیکن اگر رسول کا نام نہیں لیا تو آپ کی گواہی جو ہے نامکمل ہے. اور یہاں پر اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو میں یہ رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت خود کچھ نہیں ہے بلکہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. اور جس طریقے سے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی طریقے سے اولی الامر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. حالانکہ اطاعتیں جو ہیں فقط 3 نہیں ہیں. یہاں پر اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اولی الامر کی اطاعت ہے، اور بھی اطاعتیں ہیں. مثلا والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، واجب ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انما کے ساتھ ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. یہاں پر 3 اطاعتیں ہیں اور وہاں پر 3 ولایتیں ہیں. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت. حالانکہ والدین کی اطاعت بھی ہے، باپ کی اطاعت بھی ہے بچوں کے لیے، لیکن انما کے ساتھ ہے. لفظ انما جو ہے وہ حاصل کے لیے ہوتا ہے. حاصل یعنی جو کچھ ہیں بس یہی ہیں. اطاعت ولایت جو ہے وہ بس منحصر ہے، یہی 3 ہیں. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. اسی طریقے سے عبادت بھی صرف خدا کی ہونی چاہیے.
یہاں اطاعت خدا کی ہے، عبادت بھی صرف اس کی ہونی چاہیے، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس نماز میں سب سے بڑی چیز سجدہ ہے۔ اور اگر حکم دیا جائے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہ سجدہ کریں، اور اگر ابلیس جو ہے وہ سجدہ نہ کرے، غیر خدا کو سجدہ ہے، خدا کو سجدہ تھوڑی ہے وہ، بے شک غیر خدا کو سجدہ ہے۔ اس نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا لیکن اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ توحید اور شرک جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسا قلم ہونا چاہیے کہ آپ خط کھینچ دیں کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، سبحان اللہ، ساتھ ساتھ ہیں دونوں چیزیں۔ اگر بے خبری میں آدمی مبتلا ہو جائے گا تو واقعی شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں، خدا کو سجدہ اور جس کو خدا کہے اس کو سجدہ۔ اگر ابلیس یہ دیکھتا ہے کہ سجدے کا حکم کس نے دیا ہے، تو حکم خدا کو سجدہ ہے، آدم کو سجدہ تھوڑی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی خدا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، اسی نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ مطلقہ واجب ہے، لیکن والدین کی اطاعت جو ہے وہ مشروط واجب ہے۔ وہاں پر شرط ہے، مطلقہ نہیں ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ والدین کی اطاعت اگر خدا کی اطاعت سے ٹکرا جائے تو پھر والدین کی اطاعت واجب نہیں رہتی، خدا کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ تو والد خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور یہاں پر جو ایک خاص اطاعت ہے اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے صاحب امر، آپ کہتے ہیں ولی امر، جمع ہے اولی الامر، واحد جو ہے ولی امر۔ امر کا لفظ جو ہے میں نے بارہا بیان کیا ہے، اس نقطے کو ذرا توجہ کیجیے گا کہ امر الف میم رے جو یہ امر ہے، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ ایک جو ہے حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک کام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرے کام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کی جمع جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ جب حکم کے معنی میں استعمال ہو تو اس کی جمع ہوتی ہے اوامر، امر معروف حکم کے معنی میں، نہی عن المنکر، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اوامر، وہاں پر اوامر جمع آئے گی۔ لیکن جب کام کے معنی میں ہو تو اس کی جمع امور ہوتی ہے، وزارت مذہبی امور، وہاں پر اوامر نہیں، امور، یعنی کام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مذہبی کاموں کی وزارت کو آپ نام دے رکھا ہے وزارت مذہبی امور، امور خارجہ کی وزارت، وہاں کام کے معنی میں۔ تو کام کے معنی میں جب یہ ولایت یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے امر، وہاں پر اس کی جمع آتی ہے امور، اور جب حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع آتی ہے اوامر۔ تو یہاں پر ہے اولی الامر، یہاں پر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ حکم کے معنی میں ہے۔ توجہ کیجیے، یہ کام کے معنی میں یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا، یہاں پر حکم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ حاکم ہیں، حاکم کی اطاعت، اولی الامر یعنی صاحب حکم، جس کے پاس حکومت ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔
بے شک اس کا مطلب یہ کہ سب کے اوپر جو ہے حاکموں کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے. واجب. چلو پاکستان میں تو مسلمان حاکم مل جائے گا، لیکن اگر آدمی کہیں اور رہ رہا ہے، انڈیا میں رہ رہا ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور حاکم. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چورنگی تھی، ضیاء کے زمانے میں لکھا ہوا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ظاہر ہے اللہ حاکم کی اطاعت کو واجب کیا اس نے، اور حاکم زمرہ ضیاء ہے. واہ. اور جب آیت اللہ خلخالی آئے تھے انقلاب کے بعد، وہ جب آئے میمن مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی، ظاہر ہے اہل سنت کی مسجد ہے میمن مسجد، تو کسی نے کہا کہ آپ دیکھیں قرآن میں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، تو یہ ضیاء کو جو حکومت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے نہیں دی حکومت، اور امریکہ نے دی ہے. قرآن کو آدمی صرف اس طریقے سے آدمی یہ قرآن فہمی نہیں ہے، کوئی قرآن کے اوپر آدمی توجہ کرے، ان آیات کو دیکھے. یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے مفہوم تک نہیں پہنچا جاتا. یہ آیت جو ہے یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی بھائی. اگر حاکم کہا ہے تو کہاں سے پتہ چلے کہ یہاں پر لفظ حکم جو ہے عام جو ہے حکم کے معنی میں ہے. اگلا جملہ جو ہے اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ بتا رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تمہارے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اپنے مسئلے کو طاغوت کے پاس لے کے نہیں جانا، اولی الامر کے پاس لے کے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپ نے اللہ اور رسول کہا، اولی الامر کہاں چلا گیا؟ پہلے تو کہا تھا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. لیکن اگر تنازع ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا دوشیوں میں، کہاں جائیں؟ کون سی عدالت میں جائیں؟ انہی کی طرف لوٹاؤ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وہاں پر اولی الامر کا لفظ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو مسئلے کو، یعنی ان کی عدالت میں لے کے جاؤ، اپنے مسائل کو ان سے فیصلہ کراؤ. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اولی الامر کا مطلب جو ہے کچھ اور ہے. واہ. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید سے نکالنا چاہیں، مجلس پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مجلس پڑھنا چاہیں یعنی داد لینا چاہوں فقط آپ سے تو دوسرا طریقہ بھی ہے. اللہ. قرآن مجید میں سوال ہوا یسألونک عن الروح، اے رسول یہ پوچھ رہے ہیں روح کیا چیز ہے؟ بولے روح من امر ربک. ان سے کہو کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے. واہ. بس امر وہ صاحب امر وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں روح ہے. واہ واہ واہ. وہ اپنی جگہ صحیح ہے. امام جو ہے زندہ کر سکتا ہے مردے کو. بے شک. ابھی بتاؤں اس کو خداوند عالم نے اختیار دیا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے. وہ اگر عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، نبی ہیں، تو امام بھی زندہ کر سکتے ہیں. بے شک. یہ تو ہمارے معاشرے کی مصیبت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امام کو رسول سے بڑھا رہے ہیں یا نبی سے بڑھا رہے ہیں. کسی سے نہیں بڑھا رہے ہیں، قرآن نے بڑھایا ہے تو بڑھا رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اگر قرآن نہ بڑھاتا، حضرت ابراہیم امام رسول تھے، نبی تھے، خلیل تھے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما. پتہ چلا کہ امامت کا جو مرتبہ ہے وہ رسالت کی بھی بات ہے، نبوت کی بھی بات ہے. یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے روح کیا ہے؟ بولے روح من امر ربی، امر رب ہے.
تو بس آپ کہیں بھائی جس کے ہاتھ میں مردے کو زندہ کر دے وہی صاحب عمل ہے، صحیح ہے وہ بھی، میں نہیں کہہ رہا وہاں غلط ہے، لیکن وہ مفہوم جو ہے یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے اس چیز سے۔ یہاں پر جو ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو، صرف ایمان لانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ بے شک اگر آپ اللہ اور رسول کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن ہیں، اور ایک آدمی مومن ہے اور اپنے مسائل کو لے جا رہا ہے طاغوت کی عدالت میں، تو اس کا ایمان ثابت ہو جائے گا؟ کہہ رہا میں مومن ہوں لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو میں وہاں جاؤں گا، تو یہ مومن کہاں ہے؟ اسی آیت میں آپ دیکھیں ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، مطلب اللہ اور رسول نہیں ہے کہ اللہ کے پاس لے جاؤ، جا سکتا ہے کوئی اللہ کے پاس؟ جائے گا تو پھر واپس بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاس لے کے جاؤ، فردوہ الی اللہ، اللہ کے پاس لے کے جاؤ۔ ایسا ہے اللہ سے مسئلہ حل نہیں ہو تو رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤ، نہیں اللہ اور رسول کے پاس لے کے جاؤ۔ واہ 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 کیا سبحان اللہ، یا وہاں لے کے جاؤ کہ جہاں تمہیں اللہ اور رسول کا حکم ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقیہ کی عدالت میں جانا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ اور رسول کی عدالت میں چلے گئے۔ بے شک بے شک اللہ اور رسول مراد نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کہیں رسول خدا، آپ کہیں رسول خدا کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رسول خدا تھے جب تک یہ آیت تھی۔ اب تو یہ ایک صرف فضائل ہے، فضائل کا ایک نقطہ ہے فضیلت کا، نہیں آج بھی رسول کی عدالت کھلی ہوئی ہے، بے شک جہاں سے تمہیں اللہ اور رسول کا حکم ملے وہاں جاؤ، یعنی اپنے مسائل کو رسول کے پاس لے کے جاؤ، علی کے پاس، اللہ اور رسول کی عدالت میں لے کے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول یوم القیامہ، اور اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم ایسے ہی کرو گے واہ کہ اپنے مسئلے کو پھر اللہ اور رسول کے پاس لے کے جاؤ گے۔ تو اس آیت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں پر کیونکہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کے پاس جانا بھی ایسا ہے کہ جیسے اللہ اور رسول کے پاس چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک عام حاکم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ حاکم مراد ہے کہ جس کا حکم خدا کا حکم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بالکل آپ نہیں کہہ سکتے جاولا حاکم ہے مسلمانوں کا، نہیں، مسلمانوں کا حاکم ہونا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کس کے پاس وہ حکم ہے، خدا کے حکم کے ساتھ کون فیصلہ کرے گا، رسول کے حکم کے ساتھ کون فیصلہ کرے گا، اس کا حکم خدا کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جہاں سے مل جائے، رسول کا حکم جہاں سے مل جائے، تو اپنے مسائل میں آدمی فقط کہنا کافی نہیں ہے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اللہ اور رسول کی عدالت میں لے جاؤ، وہ مسائل کو حل کریں۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ ولی امر، ولی بھی لفظ آ رہا ہے، ولی الامر، ولایت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، یہ خاص نقطہ ہے کہ جو بہت سمجھنے کا نقطہ ہے۔ ایک ہے ولایت تکوینی اور دوسرے ہے ولایت تشریعی۔ توجہ کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بسم اللہ، ولایت تکوینی، ولایت یعنی اختیار، ولایت یعنی حکومت۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو دنیا کے اوپر اختیار ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر سورج کو پلٹا دیں پلٹا دیں، بے شک، اگر مردے کو زندہ کر دیں کر دیں، واہ 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 واہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا نے انہیں ولایت تکوینی دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے اور تشریعی بھی ہے۔
توجہ کرو، ولایت تکوینی کیا ہے؟ انہیں ہر چیز کے اوپر اختیار ہے۔ مومن کا حق کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا، مومن کا حق، آپ فرماتے ہیں امام کے سامنے کسی نے امام سے سوال کیا کہ کیا حق ہے، کیا اختیار ہے مومن کو؟ اولی الامر کا مسئلہ تو دوسرا ہے، مومن کا کو کیا اختیار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس دیوار کو حکم کرے تو یہاں آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ ان کا حکم نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، آدمی اس ولایت تکوینی وہ الگ چیز ہے، ان کو جو اختیار ہے وہ الگ ہے، لیکن ایک مقام اگر اس ولایت کو حاصل وہاں تک وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں، اگر آپ لوہے کو آگ میں ڈال دیں تو کچھ دیر کے بعد لوہا ایسا لگے گا کہ آگ میں اور لوہے میں فرق ختم ہو جائے گا۔ بے شک، یعنی لوہے میں خصوصیت یہ ہے کہ آگ کے اثر کو قبول کرتا ہے اور اتنا قبول کرتا ہے کہ فرق ختم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، لیکن لوہا ہے، آگ ہے، بے شک، دونوں کوئی ایک چیز نہیں ہو جاتا ہے۔ بے شک، لوہا رہتا ہے، آگ رہتی ہے، لیکن اس میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہترین، وہ آدمی وہ عبادت کے ذریعے جو ہے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، بے شک، لیکن وہ ولایت تکوینی کی جو خداوند عالم نے انہیں دی ہے، تو وہ ولایت تکوینی جو ہے ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ معجزات جو ہے، معجزہ دکھانا، مردے کو زندہ کرنا، صحیح زندہ کر سکتے ہیں، جتنے بھی معجزات ہیں معجزات دکھا سکتے ہیں۔ فقیر جب توجہ کیجیے، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، رسول کے پاس نہیں جا سکتے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس جائیں کہ جہاں پر یہ حکم آپ کو اللہ اور رسول کا مل جائے۔ سبحان اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ فقیر جو ہے نائب ہے اولی الامر کا، تو یاد رکھیں کہ اس کو ولایت تکوینی حاصل نہیں ہے۔ ولایت تکوینی یعنی کائنات کے اوپر اختیار ہے اس کو، اور ولایت تشریع یعنی یہی حلال و حرام آپ تک پہنچانے ہیں، معاشرے میں اسلامی احکامات کو نافذ ہونا چاہیے، مسائل جو ہیں اسلام کے مطابق حل ہونے چاہیے، آدمی کی عقل کہتی ہے صحیح ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ولایت تشریع جو ہے وہ بھی اس امام کو حاصل ہے، ولایت تکوینی بھی ہے اور ولایت تشریعی بھی ہے۔ سبحان اللہ، لیکن اگر فقیر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، اگر فقیر جو ہے وہ امام کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، نہیں بیٹھ سکتا؟ فقیر جو ہے وہ امام کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ عادل ہو۔ عصمت کی جگہ اگر کوئی چیز لے سکتی ہے تو وہ عدالت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب ہے، عصمت کا نعم البدل اگر اس دنیا میں کوئی چیز بن سکتی ہے وہ عدل ہے، عدالت ہے۔ فقیر جو ہے اس جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، یعنی وہی احکامات کے جو ان کے ہیں وہ بیان کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مجھے بتائیں یہاں پر احترام کی بات نہیں ہے، جب اس کے مقام پر بیٹھے گا تو وہی حکم کرے گا جو خدا اور رسول کا حکم ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، فرض کریں ایک مقدمہ آیا امام کی عدالت میں کہ بھئی اتنے کوڑے مارو، بلا کوڑے یہی سزائیں میں ہیں، فقط ہوا دیا ہما زانی ہو زانیہ ہو تو ہاتھ وہ کیا کہتے ہیں درود پر محمد اللہ۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ نبی امام حکم دے تو کچھ اور دے گا، امام میں اور فقیر میں تو بہت فرق ہے، لیکن جب اس کی جگہ پر ہو تو وہی حکم کرے گا۔ بے شک، کیا کیا، اور اگر وہ حکم نہ کرے، وہ
کہیں میرے اور اس کے درمیان تو فرق ہے. وہ اگر امام نے اگر 100 گھوڑے گئے ہیں تو میں تو 2 ہی لگواؤں گا. چلے گا یہ؟ یہاں پہ فرق دیکھیں گے آپ؟ یہاں پہ فرق نہیں چلے گا. یہاں پہ جو حکم خدا اور رسول ہے، یہاں پر آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کی جگہ پر بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اس کا حکم اس کا اپنا نہیں ہے، خدا اور رسول کے حکم کو بیان کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ امام کچھ اور حکم دے اور سلمان کیونکہ ایمان کے 10ویں مرتبے کے اوپر فائز ہیں وہ کچھ اور حکم دے، اور آغا خامنہی تو خیر بہت دور کی بات ہے، وہ کچھ اور حکم دے دیں. نہیں ہے. جب احکام شریعت نافذ کرنا ہے تو پھر وہ تو اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. احکام اسلامی جو اس کے ذریعے نافذ ہونا ہے. یہاں پر کوئی فرق نہیں ہوگا. ولایت تشریع میں یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہوگا تو وہ تو نافذ ہی نہیں ہو سکتا. احکام اسلامی جو ہیں وہ تو نافذ ہو ہی نہیں سکتے اگر فرق محسوس دیکھنے لگے لوگ کہ وہ کہاں یہ کہاں. نہیں، اس وقت وہ اس جگہ پر ہیں. فردوہ الی اللہ و رسول، لے کے جاؤ وہاں پر عدالت میں. اور اگر وہاں پر بھی وہ احترام کی وجہ سے وہ نافذ نہ کر سکے تو یاد رکھیں کہ یہ جو نیابت ہے، نائب جو ہیں، ویسے تو ہم اپنی زبان میں کہتے تھے نائب امام. وہ نائب امام جو ہے اگر کوئی حکم مثلا مولا علی جو ہیں وہ فیصلہ کریں اور وہی فیصلہ جو ہے مالک اشتر کی عدالت میں چلے جائے تو کیا دونوں کا حکم جو ہے مختلف ہوگا؟ سبحان اللہ. آپ میں نہیں مختلف ہونا چاہیے. بھائی کہاں مولا ہیں کہاں مالک اشتر ہیں؟ نہیں، مالک اشتر کیونکہ ان کے نائب ہیں ان کی اطاعت ایسی ہے کہ جیسے امام کی اطاعت. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کہاں وہ کہاں. نہیں، یہ ان کی جگہ پر ہیں. مالک اشتر جو ہیں ان کی جگہ پر ہیں. ان کا حکم ایسا ہے کہ جیسے مولا امیر المومنین کا حکم. ان کو رد کرنا ایسا ہے کہ جیسے مولا کو رد کر دیا آپ نے. فقہا کے لیے امام زمانہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہم اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہیں اور وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں. بے شک. ان کی بات کو رد کرنے والا ایسا ہے جیسے ہماری بات کو رد کیا. نائب امام کی منزل یہ ہوتی ہے. ان کی بات کو رد کرنے والا ایسا ہے جیسے ہماری بات کو رد کر دیا. آپ دیکھیں کہ کس کس سلسلے سے اللہ کی حجت ہے ان کے اوپر اور وہ اللہ کی حجت ہے ہماری طرف سے تمہارے اوپر. ڈائریکٹ نہیں، وہ ہم اللہ کی حجت ہیں ان کے لیے. یہ ایک نظام ہے. پتہ ہی چلا کہ ولایت جو ہے ایک نظام ہے. اس نظام کا حصہ یہ ہے کہ جب بھی شیعوں کے درمیان اختلاف ہو وہ کہیں اور نہ جائیں واہ واہ واہ. بلکہ اللہ اور رسول کے پاس. بے شک. اور اگر وہ اللہ اور رسول کے پاس نہیں گئے تو پھر ان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. اگر تم مومن ہو تو ایسا کرو گے. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر تم اسی عدالت میں لے کے جاؤ گے کیونکہ تم یہ چاہتے ہو کہ عدل فیصلہ کریں تو جہاں علی کا حکم مل جائے وہاں چلے جاؤ. درود پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جہاں پر بھی اس قسم کی جو آیات ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مختلف الفاظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. مثلا مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نہیں ہوتا. یہ اپنی جگہ پر الگ الگ معنی ہیں سب کے. امام کا مطلب الگ ہے، ولی کا مطلب الگ ہے، مولا کا مطلب کیا ہے وہاں پر. جذبات میں تو آگے کہہ دیتا ہے بھائی سبحان اللہ.
لیکن آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پر مولا جو ہے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے مولا سے مراد تو مولا علی ہیں لیکن کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جس طریقے سے یہاں پر وضاحت ہے وہاں پر بھی وضاحت ہے. پیغمبر اسلام نے من کنتم مولا جو ہے بعد میں کہا ہے. پہلے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. یہ تو آیت ہے قرآن کی. پیغمبر نے یہی جو مفہوم کو اس کو بیان کیا کہ نبی جو ہے اولویت رکھتا ہے مومنین کے اوپر اولویت رکھتا ہے نبی. اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نعرہ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس احسان کرانے والا تھا. کہنے مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. آپ ایسا کریں اپنے قیام کریں بس آپ کا ساتھ دینے والے بہت ہیں. اچھا بھائی بہت ہیں. ہاں بہت ہیں. آپ بس قیام کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. خراسان سے آیا ہوں وہاں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں آپ کے چاہنے والے جو ہیں بہت ہیں. مدد کریں گے آپ کے ساتھ دیں گے. آپ نے کسی سے کہا تنور روشن کرو. جب تنور جو ہے روشن ہو گیا آپ نے فرمایا اس پہ ٹوٹ جاؤ. تو مولا میرے بیوی بچے ہیں مر جاؤں گا. یہ کون ہے؟ یہ شخص جو آیا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہی نعرے لگانے والا ہے جس نے صرف مولا کو مانا ہے لیکن مولا کو اولا نہیں مانا. اس نے صرف مولا مانا ہے. نعرہ لگایا اسے. اس نے مولا کو اولا نہیں مانا. اگر اولا مانتا تو جس طرح سے حکم دیا تھا ٹوٹ جاتا. النبی اولا ان کا حکم تو سب سے آگے ہے. یہ تھوڑی کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں. امام حسین علیہ السلام کسی سے کہیں میرا ساتھ دو کہیں میرے بیوی بچے ہیں. امام کو میرے بیوی بچے میرے ساتھ نہیں. تیرے بیوی بچے ہیں میرے بیوی بچے تو میرے ساتھ ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساتھ. ابھی بات ہو ہی رہی تھی ایک اور ہارون مکی آ گیا کہنے والا. اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ موضوع کیا ہے. آپ نے کہا تنور میں کود گیا. آپ بتائیں دو آدمی ہیں ایک جیسے لگ رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ صرف مولا مانتا ہے اور دوسرا اس کے مطلب کو سمجھتا مولا ہی مانا اولا. مولا صرف نعرہ لگانا جو ہے کافی نہیں ہے. مولا کے اوپر آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ نہیں. مولا بھی مانا اولا یعنی آپ کا حکم. آپ کہیں مر جاؤ تو مر جاؤں گا. آپ کہیں کود جاؤ تو کود جاؤ. حالانکہ ہوا نہیں. وہ تو زندہ رہا بعد میں. آگے نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن یہ حکم دیکھنا یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم وہ ہیں کہ جو مولا مانتے ہیں لیکن مولا بے معنی اولا نہیں مانتے. اولا مانیں گے تو پھر اولویت ان کو ہے. پھر تو ان کی اطاعت جو ہے جس طرح بھی ممکن ہے اطاعت ان کی کرنی ہے بس. تو مولا ماننا الگ ہے اور مولا بے معنی اولا ماننا الگ ہے. بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو. صبح بھی آپ نے مجلس میں سنا تھا. دو بھائی ہیں. ایک حسین ہے اور ایک عباس ہے. عباس کہیں غلام ہوں. ام المنین کا بیٹا ہوں. فاطمہ کا تو بیٹا نہیں ہوں. ام المنین کا بیٹا. ام المنین وہ خاتون کہ جب شادی ہوئی تھی اور گھر میں آئی اور جب بیٹیوں نے کہا اماں کہا مجھے اماں مت کہو.
میں کنیز بن کے آئی ہوں اس گھر میں تمہاری کنیز ہوں. اور اپنے بیٹے عباس کو بھی کہا ہوگا عباس تم غلام ہو حسین ابن علی کے, تم غلام ہو حضرت زینب کے. عباس ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھتے رہے, لیکن عباس اگر غلام کہیں تو غلام کہیں. لیکن جب 9 محرم آئی اور دشمن جو ہے وہ آ گیا, آپ فرماتے ہیں عباس میری جان تیرے اوپر قربان. کہہ رہے ہیں عباس اگر تو غلام کہتا ہے تو کیا ہے, میری جان تیرے اوپر قربان. جاؤ دشمن کے پاس جاؤ, پوچھو کیا چاہ رہے ہیں, 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. عباس ہیں قمر بنی ہاشم, اور جب قمر ہو تو پھر ستاروں جو ہیں کوئی بھی نظر نہیں آتا. اور عباس کا مقام وہ ہے. آج میں نے جمعے میں بھی کہا تھا, امام سجاد نے فرمایا کہ عباس کا مقام شہداء میں وہ ہے کہ شہداء جو ہے رقص کریں گے عباس کے اوپر. کاش یہ مقام ہمیں ملتا کہ جو عباس کو مقام ملا ہے. بھائی نے بھائی کے اوپر, یہ وفا ہے, یہ وفاداری ہے. جب شمر آیا نا کہ میں امان نامہ لایا ہوں تمہارے لیے, کہا تیرے اوپر بھی لعنت, تیرے امان نامے پہ بھی لعنت. تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں امان ہو اور حسین کو امان نہ ہو. ہم حسین کو کسی طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے, یہ ہمارے آقا ہیں, مولا ہیں. میں نے کہا کہ اللہ و آتی الرسول, ذرا زیارت کو تو پڑھیں. عباس کی تعریف کیا ہے, وہ تو مطیع ہے مولا کے, مولا کی اطاعت گزار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید خیمہ ہٹانا مشکل تھا عباس کے لیے. نہیں, جو اطاعت گزار ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی تو کوشش یہ ہے کہ امام راضی ہوں بس. اب دیکھیں پورے لوگوں نے روکا ہے, کربلا میں لوگوں نے وہاں پر مدینے میں روکا ہے, لیکن عباس کا کوئی جملہ آپ نہیں دکھا سکتے. عباس کا کوئی جملہ نہیں ہے, اسی وجہ سے کہ جو کچھ ہے وہ اطاعت ہے بس. میں کچھ نہیں ہوں, میرے اوپر تو اطاعت ہے بس, جو مولا حکم دیں, آقا حکم دیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ بتائیں کہ جب عباس زینب سے ملنے گئے ہوں گے, حضرت زینب کے پاس گئے ہوں گے اور کہا